آج ہمارا موضوع توہمات اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ توہمات کہتے کس کو ہیں۔ توہمات ان ہوائی باتوں کو کہتے ہیں جن کی بنیاد تو یہ ہے، لیکن لوگ ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دین سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے بھی ہیں، اور ان توہمات کی وجہ سے اتنا خوف معاشرے میں پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ ڈرا رہتا ہے ہر وقت کہ ابھی کچھ ہوا ابھی کچھ ہوا۔ تو یہ توہمات ان کے بارے میں آج عرض کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اچھا شگون، ایک ہے برا شگون، ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا شگون کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن، کہ اچھے گمان کو اللہ کے نبی اچھی فعل کو پسند کرتے تھے۔ وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے جب آپ گھر سے نکلتے کسی کام کے لیے اور کوئی آدمی کسی کو پکار کے یوں کہہ رہا ہوتا ہے یا راشد یا نجیب، وہ اس کا نام ہے راشد اور نجیب۔ اب راشد کا معنی ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، نجیب کا معنی ہے کامیاب ہونے والا۔ اب کسی کام سے نکلے اور کان میں آواز پڑی ہو کامیاب ہونے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے، تو حضور بڑے خوش ہوتے تھے جب یہ کام بن گیا۔ اللہ نے نکلتے ہی کان میں کامیابی کا بورڈ ڈال دیا ہے۔ یہ ہے نیک فعلی، اچھا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں کوئی کام نہ کرو، کاروبار شروع نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کوئی اور لاٹ نہیں خریدنا، سارے کام اس مہینے کے بعد میں کرنے ہیں کہ یہ مہینہ گویا کہ آفتوں مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ چیز تو پرانے جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تو کوئی دکھ کی بات نہیں تھی۔ دکھ یہ ہے کہ اب اس جدید دور میں جب دنیا چاند پر پہنچتی ہے اور ہم ابھی تک سفر کے مہینے کا خوف ہمارے دل سے نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے اس مہینے کو منحوس کہا یا سمجھا، اصل میں ان کے پاس کوئی اتنی پختہ دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دے دے کہ سفر کا مہینہ چلا گیا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں۔ اب لوگوں نے کہا دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دینے پر جنت مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی منحوس نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ جو حدیث ہے، حدیث کے قسم میں اس کو موضوعات کہتے ہیں، یعنی گھڑی ہوئی حدیث جو اللہ کے محبوب کی باتیں نہیں ہوتی، جھوٹ موٹ لوگ ان کو گھڑ کر حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں موضوع روایات۔ اور یہ حدیث انہی جھوٹی گھڑی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ سارے محدثین نے اس کے بارے میں لکھ دیا یہ جھوٹی ہے جھوٹی ہے جھوٹی ہے۔ اور بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی جھوٹی حدیث میری طرف سے بیان کر دی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے جاتے۔ اتنی بری بات ہے جھوٹی حدیث کو گھڑنا۔ اب اس حدیث کو گھڑنا پھر آگے بیان کرنا، دونوں عمل بہت برے ہیں۔ اب جب یہ ہے ہی جھوٹی تو اس پر عمل کرنا اور کیا اس سے کرنا، بس چلو ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہوگی، چلو اس کا معنی صحیح ہوگا، تو پھر محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو مجھے سفر کے جانے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور آپ کو اللہ کی ملاقات کا اتنا شوق اور انتظار تھا کہ آپ نے یوں کہہ دیا کہ جو مجھے سفر کے جانے کی یعنی ربیع الاول کے آنے کی خوشخبری دے دے گا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اگر اس کا معنی ہو بھی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کہنا کہ بھی سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل عجیب بات ہے۔ دیکھیے، اگر کسی مہینے میں کوئی مصیبت اور بلا اتر جائے، اس مہینے کو منحوس کہنا یہ عقل میں بھی نہیں آتا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا یؤذینی ابن آدم،
کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر یہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ جی سفر کا مہینہ بڑا منوسا، ایس مہینے سے بڑیاں مصیبتیں آتی ہیں، اب یہ زمانے کو برا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں، زمانہ تو میں ہوں، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ میں اللہ ہی دن رات کو پلٹتا ہوں، میں اللہ ہی خوشی غمی لاتا ہوں، میں اللہ ہی پریشانیاں اور راحتیں لاتا ہوں۔ جب کرنے والا میں ہوں تو یہ زمانے کو برا نہیں کہہ رہا، گویا کہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا کہنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ اب دیکھو نا، سفر کے مہینے کو اگر برا سمجھا جائے، ہمارے پاکستان میں 2005 میں جو زلزلے آئے تھے کتنا نقصان ہوا، ہزاروں لوگ بیچارے اس میں مرے۔ اب وہ زلزلہ رمضان کے مہینے میں آیا تھا، اب کوئی بندہ کہ لو جی رمضان کے مہینے سے زلزلہ آ گیا، توبہ توبہ نعوذ باللہ، رمضان بھی پھر منحوس ہو گیا۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہیں جو کل ہو رہے ہیں، پرسوں ہو رہے ہیں، پچھلے ماہ ہوئے، اگلے ماہ ہو جائیں گے۔ اب ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی سانحہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے منحوس ہیں تو کوئی مہینہ بھی نہیں بچے گا۔ سب سے بڑا دنیا کا سانحہ اور سب سے بڑا لوگوں کا نقصان اگر ہوا ہے تو وہ ربیع الاول میں ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی امت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اس مہینے کو کوئی آدمی منحوس کہتا نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو پھر اس مہینے کو منحوس کہنے کی وجہ بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے کسی کی نحوست جو ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں کسی کے اوپر، یعنی قصور ہوتا ہے اپنا اور پھینک دیتے ہیں ہم دوسروں کے اوپر۔ ایک بادشاہ کو کسی نے کہہ دیا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ایک آدمی ہے وہ بڑا ہی منحوس ہے، آپ خدا کے لیے اس سے ہماری جان چھڑوا لیں۔ بادشاہ نے بندہ بلوایا اور کہا یار میں چیک تو کروں، ایسا نہ ہو منحوس نہ ہو اور میں اس کو پھانسی دے دوں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو میری اس کی صبح ملاقات کروانی ہے۔ صبح سویرے بادشاہ نے اس بندے کو دیکھا، منحوس بندے کو، تو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے انتظار کیا تو اس دن بادشاہ کے ملک میں بڑے جھگڑے ہوئے، بڑے فساد ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ بندہ واقعی منحوس ہے، ان پھٹے چڑھا دے ہوئے، اب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا بھائی تیری کوئی آخری خواہش ہو؟ کہنے لگا جی میری ایک ہی خواہش ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ اس ملک میں میرے سے بھی بڑا ایک منحوس بندہ رہتا ہے، تو خدا کے لیے پہلے اس کو پھانسی دے دیں، ایسا نہ ہو وہ رہ جائے اور آپ مجھے مار دیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ وہ آپ ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ سویرے سویرے تسی میرا منہ دیکھا میں تہاڈا منہ دیکھا، آپ نے میرا منہ دیکھا آپ زندہ سلامت کھڑے اور میں نے آپ کا منہ دیکھا مجھے پھانسی لگ رہی ہے۔ اب بتاؤ آپ بڑے منحوس ہوئے کہ میں بڑا منحوس ہوا؟ تو بادشاہ کی عقل میں بات آ گئی، یار واقعی اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، اسے پھانسی ہو رہی ہے، میں صحیح سلامت ہوں، اس سے تو پھر بڑا منحوس میں ہوا۔ پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ نہیں، بندوں میں نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور اس آدمی کو رہا کر دیا۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ نحوست کب آتی ہے؟ نحوست اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ سب تمہارے گندے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کا خشکی اور تری پر جتنا فساد برپا ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ فساد اور پریشانیاں گناہوں سے آتی ہیں۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور وہاں کبھی قرآن نہیں پڑھا جاتا، فرمایا تنزلت علیہم الشیاطین، اس گھر میں جنات اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اب تلاوت میں نے نہیں کی، گھر میں جن آ گئے ہیں، اب آ کے کہتا لگتا جی میرے سے کسی نے تمیز کر دیتے، راتی بوئے کھڑکتے رہتے ہیں اور چیزاں ساڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، خون کے چھٹے ساڑے گھرے آ جاتے ہیں۔ اب کسی نے کچھ نہیں کیا دھرا تو میرا اپنا ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن نہیں کھولا۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں شیاطین آ جاتے ہیں جنات، وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور رحمت کے فرشتے ان گھروں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور یہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. وَقَلَّ خَيْرُهُ، اس گھر کی خیر و برکت میں کمی ہو جاتی ہے. وَكَثُرَ شَرُّهُ، اس گھر کی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ ان کو زیادہ کر دیتے ہیں. اب کیا دھرا میرا اپنا ہے اور ڈال دیتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے سفر کے مہینے میں کوئی مصیبت آفت آ جاتی ہے اور ہم ڈال دیتے ہیں سفر کے مہینے کے اوپر. ایک حبشی تھا بڑا بدصورت، وہ کہیں گلی میں جا رہا تھا، اس نے پوری زندگی شیشہ دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. تو وہ کہیں شیشہ کسی نے توڑ کے گلی میں پھینکا ہوا تھا، تو اس نے شیشے کے ٹکڑے اٹھائے، چھوٹا سا ٹکڑا، اس میں اپنی شکل دیکھی اور وہ جنہ کا سی ہوتا نہیں نظر آنا. اب وہ دیکھ کے کہنے لگا ہے اتنی بدصورت شکل، تو شیشے کو نیچے پھینک کے کہنے لگا اصل میں تو لوگوں کو ایسی ایسی شکلیں دکھاتا ہے، اسی لیے لوگ تجھے توڑے، تو ہے اس قابل کہ تجھے توڑا جائے. اور شیشے کا کی قصور کا میرا اپنا. اب اسی طرح ہمارے گناہوں کا قصور ہوتا ہے اور ہم ڈال دیتے ہیں سفر کے مہینے پہ کہ توبہ توبہ سفر کا مہینہ بڑا منوس مہینہ دی، بڑھیا مصیبتیں دیا جیسے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سفر کے مہینے کو منوس سمجھتے ہوئے بچنے کی کیا تدبیر ہے کہ کالے چنے منگوائیں، ان کو ابالیں اور تقسیم کر دیں، آپ کی ساری بلائیں کریں. اب آپ خود بتائیں، وہ کالے چنے بیچارے خود تو بلا سے بچ نہیں سکے، ساری رات وہ پانی میں ڈوبے رہے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں. پھر ان کو آپ نے کوکر میں ڈال کے آدھا گھنٹہ جو تھا وہ اس کو بوائل کیا ہے. اب وہ آدھا گھنٹہ ان کو سینکا لگا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں. پھر جب وہ بچوں کے ہاتھ میں آئے، بچوں نے منہ میں ڈال کے اس کو دانتوں سے چبایا. اب ان بیچاروں کا کیما ہو رہا ہے. اب جو چنے اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں بچا سکے اور پر ان کو بچانے میں کبھی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کالے چنے یہ مصیبتوں سے ہمیں بچائیں گے، حالانکہ وہ چنے بیچارے خود مصیبت سے نہ بچیں، وہ ہمیں کیا مصیبت سے بچائیں گے. اب یہ توہمات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ عربوں میں بھی توہمات تھی، ہم میں بھی ہے. عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی سفر میں یا کسی کام کے لیے نکلتے تو سیدھے اپنے مندر میں جاتے ہیں. وہاں انہوں نے تیر لگائے ہوئے تھے. یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ یہ جو تم ازلام کا کھیل کھیلتے ہو یہ چھوڑ دو. وہ دو تیر ہوتے تھے، ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا نعم، اوکے، اور دوسرے میں لکھا ہوتا تھا لا، نو. تو وہ اب آ کے کہتے کہ ایک تیر کاٹ کے دے دو. اب وہ نکالنے والا چاہے ہاں والا نکالے چاہے نہ والا، انہیں مرضی. اب وہ ایک تیر نکال کے دیتا، وہ پڑھتا، اس کے اوپر لکھا ہوتا یس، اوکے، تو کہتا ٹھیک ہے جی کام سوتا چلیے. اب اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. تیر نے کہہ دیا صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر تیر نکل آیا نہ والا پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. آج ہم لوگ بھی ایسی ہی مصیبتوں میں پھنس گئے کہ باہر نکلے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس آ گئے، کی ہوا بس وہ بلی نے راہ کاٹ دیتا، پتہ نہیں ہوں میرا کی بنا. اور بندہ کیا ہے تیرا؟ دیکھو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو بلایا، بٹھایا، فرمایا میرے بیٹے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو مصیبت اللہ نے تجھے پہنچانی ہے نا، ساری کائنات مل کر اس سے وہ مصیبت روک نہیں سکتی، وہ تجھے کچھ نہیں پہنچ سکتی. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور اے بیٹے میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا کہ جو مصیبت تجھے نہیں پہنچنی وہ ساری دنیا مل کر تجھے لا نہیں سکتی. اور اگلی بات سب سے عجیب ہے، فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا من مات علی غیر ھذا فلیس منا، جو مسلمان اس یقین کے بغیر دنیا سے چلا گیا، کیا یقین کہ میرا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس یقین کے بغیر جو دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس بندے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، قیامت میں میری امت میں سے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس امت کا بندہ ہو کر اتنا کچا یقین، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں. اب دیکھیں یہ عرب کی توہمات. حضور علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ علیہ السلام نے اس کو جب دفنایا تو رات کو چاند رحم ہو گیا. اب لوگوں نے سب نے کہہ دیا، لوگ گئی
اللہ کے نبی کے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے دیکھو چاند کو گرہن لگ گیا۔ تو صبح حضور کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، دیکھو چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد، کسی کے مرنے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ میں نے اس کو روشن کیا، میں نے اس کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے، تو اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میرا بیٹا مر گیا اس کی وجہ سے اس کو ہوا، یہ اللہ کے چاہنے اور حکم سے ہوا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ کسی آدمی سے کائنات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو مبارکباد دینے کے لیے گئی، انہوں نے دیکھا بچے کے سرہانے پہ اس طرح رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہہ دیا اس طرح کی کرنا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی وہ سنا ہے کہ بچے کے سرہانے اس طرح رکھ دیں تو بچے پر آنے والی مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح اٹھا کر دور پھینکا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدفعلی سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، بچے دے گلے سے کالا دھاگا با دیں گے اور کچھ نہیں تو یہاں کالا نشان لگا دیں گے، بھائی یہ کیوں لگا دیا؟ تو یہ میرا بچے کو نظر نہیں لگے، بھائی وہ کالے ٹمکنے سے نظر کا کیا تعلق ہوا؟ اصل آپ کو بچے کی نظر بچانی ہے تو کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلاتے اور یہ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر آپ دم کرتے تھے بیٹا اب تمہیں نظر نہیں لگے گی۔ اور دم آپا کرنا کوئی یہ تو ٹکا لا کے چلنے کا ہو گیا، بھائی اس ٹکنے سے کیا ہوگا؟ حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، دعا پڑھیں گے اللہ کے فرشتے آ کر بچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ توہمات ہیں جو ہم لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ نیا مکان بنایا اور اس کے چھت کے اوپر کالے رنگ کی ہانڈی الٹی کر کے رکھ دی، بھائی ایک ہی ہوا وہ جی نظر نہیں لگتی مکان، وہ 4 دن بعد ہانڈی تھلے پہ دیکھ رہا ہوں چل بھائی کیا ہوا، وہ دن میری آئی سی ہانڈی ڈگ پہ تھلے۔ اب جو ہانڈی بیچاری اپنے آپ کو نہ بچا سکی وہ تیرا 10 مرلے کا مکان کیسے بچائے گی یہ بتاؤ۔ اب انسان ہو کر سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں پر، یہ تو بت پرستی والا جذبہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے پھر سمجھتے کہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے۔ آپا بھی اپنے ہاتھوں ہی ہانڈی بنا کے اتنے رکھ دیتے تو بھی نقصان سے بچائیں گے، اب وہ ہمیں کیا نقصان سے بچائے؟ گاڑی لیتے ہیں اس کے نیچے جوتی باندھ دیتے ہیں، بھائی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس سے گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ وہ جوتی سارا دن رگڑ 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 اس کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکی وہ تیری گاڑی کو بھلا کیا بچائے گی؟ میرے دوستوں مسلمان ہو کر ہمیں اس قسم کے رویے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اب لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ جی میری مولوی صاحب آنکھ پھڑک رہی تھی۔ یہ 3 دن پہلے ایک نوجوان آیا مجھے کہتا جی میری مولوی صاحب سویر دی آنکھ پھڑکی جاتی۔ میں نے کہا پھر میں بڑا پریشان ہوں، تو میں نے کہا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ اس کو دکھاؤ بھی میری آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے۔ کہتا جی نہیں تمہیں نہیں پتا آنکھ پھڑکنا چنگا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا واقعی اچھا نہیں ہو سکتا، آپ کی آنکھ کا پٹھا کمزور ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہاں اللہ پاک نے جو ہمارے مسل رکھے ہوئے ہیں بعض اوقات ان میں خون کی گردش تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جسم تھوڑا تھوڑا وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہلتا ہے۔ آپ دیکھا ہو کبھی ادھر سے ہل رہا ہوتا ہے کبھی ادھر سے کوئی ہل جاتی ہے، وہ دوران خون کی آگے پیچھے کبھی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ یہاں پہ ہے، میری آنکھ بھڑکی جا رہی ہے۔ میں کیا وہ اتنا مطلب تو بندہ بھڑکائے گا تیری آنکھ بھڑک دی کہ نہیں جی میں سنے آنکھ بھڑکے تو نقصان ہو جاتا، چنگا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جتنے لوگ مرتے ہیں انہوں کی آنکھیں بھڑکنی ہوں گی، جتنے لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں ان کی آنکھیں بھڑک رہی، جن کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھڑکتی ہیں، تو آپ ہی بھڑک جاتے ہیں آنکھوں تو بغیر ہی بیچارے۔ تو اس لیے یہ تصور رکھنا کہ آنکھ بھڑک رہی ہے تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ چند ماہ پہلے مجھے ایک بیوی کا فون آیا، کہنے لگی مولانا صاحب میں بڑی پریشان ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کیا پوچھے؟ کہنے لگی وہ نا میں دودھ ابال رہی تھی تو میرا دودھ الٹ گیا ہے گھر میں، تو میں بہت پریشان ہوں، میں نے سنا ہے دودھ کا الٹنا اچھا نہیں ہوتا،
میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا، دودھ کا الٹنا واقعی اچھا نہیں ہوتا۔ تو کہتی کیا کیسے اچھا نہیں ہوتا، مجھے بتائیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کا 200 روپے کا نقصان ہو گیا، اس لیے میں نے کہا وہ اچھا نہیں ہے دودھ کا پلٹنا۔ کہتے نہیں میں نے سنا گرم دودھ الٹ جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بی ٹھنڈا بھی الٹ جائے تو نقصان کا بھی ہو جاتا، کوئی پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتی اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ اپنے کچن کا فرش صاف کریں اور نیا دودھ منگوائے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ کہ نہیں جی میں نے سنا تھا دودھ الٹ جائے تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 200 روپے سے زیادہ آپ کا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہو گیا، اب آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایسی ایسی چیزیں لوگوں میں مشہور ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ مسلمان ہو کر ان چیزوں پر جو ہے وہ دھیان رکھنا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی جا رہا ہو، پیچھے سے کوئی آواز دے دے، اور تمہیں کتنی باری کیا جب وہ بندہ سفر پہ جاوے جس کو آواز نہیں ماری تھی چنگا نہیں ہوتا، وہ ابو آ کے تیرے کو آواز مارے تو پیچھے مار دی کو کام پہ گیا تھا۔ تو اب کیا ہو جائے گا آواز مارنے سے؟ نہیں کیا بہت چنگا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہوا۔ میرے دوستوں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہمارا نفع نقصان ہے۔ ان توہمات سے اپنے آپ کو ہم نکالیں۔ دیکھو مسلمان اتنے کچے ایمان والا نہیں ہوتا۔ اب یہی توہمات ہمارے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلائے ہوئے ہیں۔ سفر کا مہینہ آ گیا، یہ پہنا سفر کا مہینہ آ گیا، اب کیا کریں، وہ چلے پکا جلدی جلدی بانٹ چھوڑ دوں گا۔ اتنا خوف و ہراس ان توہمات نے پھیلایا ہوا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، یہ دہشت گردی ہے کہ توہمات کے ذریعے سے اتنا خوف لوگوں میں پیدا ہوا ہے، لوگ ڈرے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا۔ اور ایسے ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے لگتا ہے پیسے آنے والے ہیں، پاؤں میں خارش ہو رہی ہے لگتا ہے آپ کوئی سفر کرنے والے ہیں۔ اب یہ توہمات ہیں۔ ایک آدمی چلا گیا کسی کاہن کے پاس، کہتا جی میرے ہاتھ سے خارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا لگ رہا تیرے کو پیسے آنے کہ جی میرے پیر کے بھی خارش ہو رہی ہے۔ کہتے آپ کوئی سفر کریں گے؟ کہتا میرے سر میں بھی خارش ہو رہی ہے۔ انہیں چنڈ ماری، کہتا علاج کرا تیرے کا خارش ہو گئی۔ اب یہ خارش تو ہوتی رہتی ہے آدمی کو۔ اب اس سے یہ تصور لینا کہ جی کوئی کبا آ کے بیٹھ گیا گھر کے اوپر تو جی کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اب ان چیزوں سے ہم جو توہمات میں پڑے ہوئے ہیں، میرے دوستوں اللہ کے نبی نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لا تجارت فی الاسلام، اسلام میں اس قسم کی بدشگونیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام تو خالص مذہب ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، سفر کے مہینے کا جو آخری ہفتہ بدھ آتا ہے، یعنی سفر ختم ہوگا، جو آخری بدھ ہوگا، آج ہی یہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ ایک عورت نے آ کے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جی میرے خاوند کئی سالوں سے یہ ترتیب ہے ہماری کہ سفر کا جو آخری بدھ آتا ہے وہ مجھے کہتے چلا چلیے سیر کریں، پارک سے رہ جاتا، میں پورا سال نہیں جانتا کہ پہنچ جائے بالکل مجھے رہ جاتا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آخری جو سفر کا بدھ تھا حضور علیہ السلام بیماری سے صحت مند ہوئے اور آپ نے غسل کیا اور پھر آپ سیر کرنے کے لیے باہر نکلے، تو جو بندہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں غسل کرے گا اس کو غسل صحت کہتے ہیں، اور سیر کرنے کے لیے پارک میں جائے گا تو اس کی سب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک عجیب بات لوگوں میں پھیلی ہے، حالانکہ آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں تو سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ تھا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت تیز ہو گئی تھی، اور اس کے ٹھیک 14 دن کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے امت کو چھوڑ کر۔ اب جس بدھ میں اللہ کے نبی سخت بیمار ہو گئے، ہم اس بدھ میں غسل صحت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن نبی ٹھیک ہو اسی، حالانکہ اس دن تو اللہ کے نبی سخت بیمار ہو گئے تھے۔ اور یہ سب سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اللہ کے نبی کی بیماری شدت اختیار کر گئی، پھر آپ بستر سے نہیں اٹھے، اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس دن لوگ غسل کریں اور باہر جا کر سیر کرنا شروع کر دیں، بھی ہوتا ٹورنا پھرنا توڑ لو کوئی گل نہیں، اسی تو نہیں روکتے، ہوں بہانا نہ تھی بناؤ کہ حضور گئے سی تو اسی بھی
اب جیسے لوگ حلوہ کھاتے بہانہ کیا بناتے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ بنایا تھا اس لیے ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں، تو بھی پہلے اپنے دانتوں کو لواؤ تو بھی حلوہ کھا لو۔ اب انہوں نے تو مجبوری میں کھایا، تو وہ مفت میں کھاتے رہتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کا غسل صحت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی انہی توہمات میں سے ہے جو لوگوں نے اس مہینے کے بارے میں غلط پھیلائی دی ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزو، ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم آئندہ کسی توہمات کا شکار نہیں ہوں گے، اللہ پر دھیان رکھتے ہوئے چلنا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر ان توہمات سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، وہ دعا پڑھو، اللہ ان توہمات کا خوف تمہارے دل سے دور کر دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر وہی ہے جو تو پہنچاتا ہے اور کوئی نہیں۔ اے اللہ ساری بدگمانیاں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اصل تیرا ہی حکم چلتا ہے، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ دعا بتائی ہے اللہ کے نبی نے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بات کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی وہم پیدا ہو، یہ دعا پڑھیں، اللہ اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ ہم نے تو بھائی کوئی توہمات نہیں کرنی، نہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب جو کر رہے ہیں ان کا کیا کریں؟ ایک ہے کہ ڈنڈا اٹھائیں ان کے سر میں دے ماریں، یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم ان کو محبت سے سمجھائیں، جیسے کہ ابھی یہ بات ہوئی، یہی باتیں ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ تو ہمارے نبی نے اس سے منع کیا، اللہ کا قرآن تو ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم محنت کریں گے، امید ہے کہ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا ایک جیسا ذہن بنا دیں گے اور یہ توہمات معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم کر لیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پاک انشاءاللہ سارے معاملوں کو آسان کر دیں گے۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھیں۔ ہاں، یہ 13 تیزی وہی ہے کہ سفر کے مہینے میں وہ یعنی پہلے جو 13 دن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی تیزی والے ہوتے ہیں، تو تیزی سے مراد یہ کہ اس میں آفتیں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، تو ان دنوں میں لوگ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں ان معاملوں کے اندر۔ تو وہ یہی بات جو ابھی عرض کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب پورے، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے نام لے کر کہا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، صاف کہا کہ اسلام کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے پورے مہینے کو کہہ دیا کہ یہ منحوس نہیں ہے، اب پہلے 13 ہو بعد کے 13 ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی نظریات ہیں۔ اور کوئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارا ایمان یقین بڑا کمزور ہو گیا، ہم چیزوں سے ڈرنا شروع ہو گئے اور چیزوں کو بنانے والے کا خوف ہمارے دل میں نہ آیا۔ اللہ تیری مخلوق سے تو ہم ڈرتے ہیں، تیرا ڈر ہمارے دل میں نہیں۔ یہ بڑی گندی بات ہے، یہ بڑی ہماری کمزوری ہے، تو ہمیں اس جرم پر معاف کرنا ہے۔ اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا اور ساری مخلوق کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ، نفع نقصان کا مالک تو تو ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں نے ہمارے دلوں میں یہ غلط باتیں ڈال دی۔ اللہ ان سب غلط باتوں کو معاشرے سے ختم فرما دے اور اپنا نفع اور نقصان کا مالک ہونا، اللہ یہ ہر مسلمان کے دل میں اس کو کچھ پیوست فرما دے اور اس بات کو ہمیں پختہ فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جتنے لوگ تنگی کو شکار ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں تو سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔
اور جتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی علمی مجلس ہوتی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے اس کو قائم کیا ہے، یا اللہ تو اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، سب آنے والے بھائیوں کو قبول فرما دے، جو باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین 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 برحمتک یا